کئی بہنیں ایسی ہماری ہیں، کئی بہو ہیں جو گھر میں ساس کی اطراحات سے پریشان ہیں، کئی ساس ایسی ہے جو بہو کی اطراحات سے پریشان ہیں۔ آج میں آپ کو ایک محبت کا عمل بتلاؤں کہ اگر آپ اپنے گھر میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہو، اپنے گھر میں اپنے شوہر کی محبت چاہتی ہو، ساس سسر کی محبت چاہتی ہو، اپنے گھر میں ایک چین سکون والی زندگی چاہتی ہو، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام تو میں نے جو آپ کو بتلایا وہ تو ہے ہی ہے کہ 5 وقت کی نماز کو تو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کا تو خاص طور پر اہتمام ہونا ہی چاہیے۔ نماز کے بغیر چارہ کار نہیں، بلکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ گھروں میں محبت چاہیے، گھروں میں چین سکون چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، حلال پیسہ چاہیے، زندگی کے تمام ٹینشنوں کو ختم کرنا ہے۔ تو گھر میں عورتوں کو یہ کام کرنا ہے کہ جب کھانا بنائے تو کھانا بنانے سے پہلے وضو کر لے، وضو کی حالت میں کھانا بنائے، وضو کرنے کے بعد کھانا بنائے اور اس کھانے پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ گھبراؤ مت۔ آپ کی ساس آپ کو یوں تانا تو نہیں دے گی کہ تو سو جادو کری رہی چھے، کیا جادو کر رہی ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، بسم اللہ ایک پاورفل جادو ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ماں بہنیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت تو مجھے یہ بات کتاب میں نہیں ملی تھی، میری امی کہتے تھے جب مدرسے میں کبھی دیر ہو جاتی تو میری امی کہتے بیٹا جب بسم اللہ پڑھ کے مول صاحب پر پھونک مار دینا، 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھ کے مول صاحب پر پھونک مار دینا، انشاءاللہ مول صاحب تجھے کچھ نہیں بولیں گے۔ اور حقیقت میں چونکہ چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت کو، اپنی رحمان والی صفت کو، رحم والی صفت کو بیان کیا ہے۔ تو معصوم تھے تو یقین بھی پختہ تھا، ماں نے جو کہا اس کو مان لیا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب میں مدرسے سے پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا، مدرسے میں کوئی پرابلم ہوتی اور کسی استاد کو، کسی مولانا کو، کسی مول صاحب کو غصے میں دیکھا تو فوراً دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر ان پر دم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مول صاحب نرم ہو جاتے تھے۔ اس وقت تو مجھے کتاب میں یہ بات نہیں ملی، لیکن اب کتاب میں ملی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کی پرابلم ہے، ساس چین لینے نہیں دیتی ہے یا ساس کو بہو چین لینے نہیں دیتی ہے، پرابلم دونوں طرف ہوتی ہے،